علیکم، میں امداد سمرو۔ جس خبر کا شدت سے انتظار تھا وہ خبر آ گئی ہوئی ہے، مگر کئی خدشات اور اندیشوں کے ساتھ۔ اس پر آگے چل کے بات کریں گے، کون سی خبر ہے، کیا خدشات ہیں، کیا اندیشے ہیں، کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور انکار کر دیا گیا ہے، بلکہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے۔ کس کو کہہ دیا گیا ہے آگے چل کے بتاؤں گا۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم عروج پر ہے اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بار پھر گرجے برسے مسلم لیگ نون کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو قیدی 420 کہہ کر پکارا۔ کیوں انہوں نے عمران خان کو قیدی 420 کہا، مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر کیا تنقید کی، اور اپنے والد صاحب آصف علی زرداری کے بارے میں انہوں نے کیا گفتگو کی، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک اور بڑی خبر وہ ہے سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے۔ کس کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے؟ ویلاگ کے آخر میں اس خبر کا تذکرہ بھی ہوگا۔ پہلے میرا خیال ہے وہ جو بڑی خبر جس کا انتظار تھا اور جو کئی اندیشوں اور خبروں کے اور خدشات کے ساتھ سامنے آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے اور اس کے بعد عام انتخابات ہونے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے۔ جس طرح گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں تو اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی انتخابات ہوں گے، اور ان انتخابات سے پہلے وہاں پر ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے لانگ مارچ کی اور لاک ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔ وفاقی حکومت کی کمیٹی نے ان سے ملاقات کی تھی، مذاکرات کیے تھے 3-4 دن پہلے، اور ان کے مطالبات پر ان کے ساتھ ایک ایک نقطے پر ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تھے، لیکن معاملات طے نہیں ہو پائے تھے۔ وفاقی حکومت کی کمیٹی ایک ڈیمانڈ کر رہی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے جو 9 جون کی لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے وہ کال فی الحال مؤخر کر دے، تب تک ہم جو آپ کی ڈیمانڈ، اور سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے لیے جو 12 سیٹیں پاکستان میں مختص ہیں، مخصوص نشستیں، اس ڈیمانڈ کہ ہم قانونی، سفارتی اور دیگر جو پہلو ہیں، آئینی پہلو، ان کا جائزہ لیں اور تمام فریقین کو آن بورڈ لیں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں۔ تو 6 دن کا وقت مانگا گیا تھا، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 6 دن کا وقت نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم تبدیل کریں گے تاریخ، مؤخر کریں گے اپنی کال، تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی تھی کمیٹی کی طرف سے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، قمر زمان کائرہ، راجہ پرویز اشرف صاحب اور دیگر حکمران اتحاد کے جو رہنما تھے وہ شامل تھے۔ تو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پرسوں بریفنگ دی، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی مدعو کیا جائے۔ اور وہ اپنا آج اے پی سی وہ ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو آزاد کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے 9 جون کو مظفر آباد ڈویژن میں لاک ڈاؤن کی کال دی، اور ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی 1 ماہ کا راشن آپ جمع کر لیں۔ یعنی ان کے ارادے بہت زیادہ بڑے ہیں، بہت عزائم جو ہیں وہ ان کے نظر آ رہے ہیں کہ جی 1 ماہ کا راشن اکٹھا کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 1 ماہ مظفر آباد کو چاروں طرف سے بند کر دینا، لاک ڈاؤن کر دینا ہے۔ تو بہرحال آج وہ جو اپنا ہو گئی آل پارٹیز کانفرنس، وہاں پر وزیر اعظم ممتاز راٹھوڑ صاحب اور وہاں کے صدر فیصل ممتاز راٹھوڑ، وہاں کے صدر، اور دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز، یعنی پیپلز پارٹی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں کی ہیں، ان سب کی نمائندگی تھی، اور اس کا پھر اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں کئی نکات تھے، لیکن جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈیمانڈ تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، 12 نشستیں ختم کرنے کی ڈیمانڈ، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ میں پوری شق پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اور
دوسری ڈیمانڈ یہ تھی اپنا ایکشن کمیٹی کی کہ جب تک ان نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی ہم جو کہتے ہیں جب تک آپ وہ نہیں کرتے تب تک وہاں پر انتخابات نہ ہوں. تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی جمہوریت کا تسلسل جاری رہنا چاہیے اور ہر قسم کے انتظامات کر کے انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، یعنی مؤخر کرنے کی ڈیمانڈ بھی نہیں مانی گئی. اور دوسرا جو اپنا آل پارٹیز کانفرنس نے اعلامیے میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ڈیمانڈ تھی اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس مہاجرین جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر یعنی تحریک تکمیل پاکستان کے لیے لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. یہ اجلاس اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی نمائندگی ایک تاریخی اور آئینی حقیقت ہے، تاہم بعض انتخابی پیچیدگیوں کو دور کیے جانے اور سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنائے جانے کے لیے ضروری اصلاحات آئین کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے ذریعے عمل میں لائے جا سکتے ہیں. یعنی صرف اور صرف اسمبلی اس کو دیکھے گی، اسمبلی اس پر فیصلہ کرے گی. یہ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا خصوصی اختیار اور مینڈیٹ ہے، لہٰذا ایسی اصلاحات کا معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑا جائے، یعنی انتخابات سے پہلے تو اس کو نہ دیکھا جائے، آنے والی اسمبلی جو ہے وہ اس پر فیصلہ کرے. تاہم اس سے قبل تمام متعلقہ فریقین بشمول سیاسی جماعتوں، بار ایسوسی ایشنز، بار کونسل، سول سوسائٹی اور آئینی ماہرین کی مشاورت سے ایک وسیع البنیاد مشاورتی عمل شروع کیا جائے. ایک اس میں جو اعلامیہ کی شق ہے، ایک نقطہ جو ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی بھارت، یہ جو کشمیر میں جو یہ تحریک وغیرہ چل رہی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت جو ہے وہ اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور غلط فہمیاں جو ہے نا وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور پاکستان اور کشمیر کے عوام کے درمیان جو اعتماد ہے اس کو کمزور کرنے کی جو بھارت کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی سامنے آ گئی ہیں کہ جی کہا گیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم نہیں وہ ڈیمانڈ پوری کریں گے، کیونکہ کشمیری منتخب قیادت کا یا کشمیر کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ حق ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کس طرح کی ہو، مہاجرین کی سیٹوں کا کیا بندوبست کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں زیادہ ہیں تو ہم اس کو بیلنس کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، 8 تک لے آتے ہیں اور 1 لاکھ کے اوپر ایک حلقہ بناتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں مہاجرین کی سیٹیں ہوں یا پھر جنرل سیٹس ہوں آزاد کشمیر کے اندر. بہرحال اب اس میں نے کیوں کہا آغاز میں کہ خدشات ساتھ ساتھ اور اندیشوں نے اس خبر کے ساتھ ساتھ جنم لیا ہے، وہ اس لیے کہ گزشتہ برس انہی مطالبات کے اوپر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور پھر کشمیر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے اور جس کو بھارت نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. اب بھی جو اعلان کیا گیا لاک ڈاؤن کا، وہاں کے جو شوکت نواز میر صاحب ہیں جو ان کے کمیٹی کے کور کمیٹی کے ارکان میں سے ایک ہیں جنہوں نے مذاکرات بھی کیے تھے حکومت کے ساتھ، ان کے اعلان کو اگر دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کئی اندیشے اور کئی خدشات جنم لیتے ہیں کہ دوبارہ وہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. بہرحال اب یہ آزاد کشمیر کی حکومت ان معاملات کو دیکھے گی یا اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو پاکستان سے اس طرح کے مظاہرین تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر پورا کشمیر، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنا 9 تاریخ کو لاک ڈاؤن کریں گے مظفر آباد کا، اور اگر اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کسی قسم کا تو پھر ہم پوری کی پوری ریاست کو لاک ڈاؤن کر دیں گے. تو یہ لاک ڈاؤن اگر کریں گے تو کشمیر میں تو کچھ اس طرح تو نہیں اگتا، جو کچھ جاتا ہے ادویات، گندم، چاول، بہت زیادہ چیزیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں، پیٹرول، ہر چیز یہاں سے جاتی ہے، ظاہر ہے اسلام آباد سے جاتی ہے، پاکستان سے جاتی ہے. تو پھر کشمیری عوام جو ہیں وہ ظاہر پریشان بھی ہوں گے، اور یہ جو ریاست ہے اس کو پاکستان سے جو کمیونیکیشن پاکستان کو کی ہے اس کے ساتھ وہ ظاہر اس سے توڑنے کی کوشش ہوگی. تو لہٰذا پاکستان کی ریاست ہو یا آزاد کشمیر کی ریاست کی انتظامیہ ہو، وہ تو کوئی نہ کوئی رد عمل تو بہرحال اس پر دے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ خدشات اور اندیشے ہیں. اچھا جی، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گلگت بلتستان میں
دیامر میں ایک اور جلسے سے خطاب کیا. وہاں انہوں نے 18ویں ترمیم کو لے کر دوبارہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو پھر تم یہ جو میٹرو اور ٹرینیں چلائی ہیں تم لوگوں نے شہروں میں، وہ ایک شہر میں وہ کیسے چلاتے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ پھر تم یہ بڑی بڑی سڑکیں کیسے بناتے اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی، اور بھی کافی ساری چیزیں. لیکن انہوں نے ایک اور چیز کہ وہ جو انہوں نے جو بات کی وہ کہی کہ یہ سارا کچھ صدر زرداری صاحب کی وجہ سے. اگر آپ آج اتنے بڑے کام کارنامے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انجام دے رہے ہیں تو وہ سارا کچھ صدر آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے. تو ہر دوسرے جملے میں وہ اپنے والد صاحب کی تعریف کر رہے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا پھر انہوں نے کہا کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت آصف زرداری صاحب نے امریکہ کو لات مار کے یہاں سے نکالا تھا، امریکہ کے اڈے یہاں سے ختم کیے تھے. اور ایک قیدی جو ہے 420 قیدی 420 وہ ایویں کہتا رہتا ہے میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. انہوں نے کہا کہ جی پہلا ایبسولوٹلی ناٹ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کسنجر کو، پھر صدر زرداری صاحب نے نکالا امریکہ کو یہاں سے اڈے خالی کروائے، اور ایبسولوٹلی ناٹ تو وہ تھا. یہ تو ایویں ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈرامہ کرتا ہے قیدی 420. تو بہرحال اب گرما گرمی وہاں بڑھے گی گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ کیونکہ باقی 2 دن ہیں انتخابی مہم میں تو لب و لہجہ بھی زیادہ تیز ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل ایک تقریر میں پروفیسر احسن اقبال صاحب کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ پروفیسر کہتے ہیں کہ جی یہ 100 میگا واٹ بنانا تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو اب تک کیوں نہیں بنایا. احسن اقبال صاحب نے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جواب دیا، لیکن انہوں نے لکھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیئرمین. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 100 میگا واٹ کا وہ تو نواز شریف صاحب نے 24 ارب دے دیے 100 میگا واٹ، اپنا شہباز شریف صاحب نے 100 میگا واٹ کے لیے. اور نواز شریف صاحب نے اپنا بادشاہ ڈیم کا کام شروع کیا تھا، لیکن بعد میں حکومت ختم ہو گئی اور گلگت بلتستان میں یونیورسٹیز ہوں، اسپتال ہوں، وہاں پر روڈ ہوں، انفراسٹرکچر ہو، جو سارا کچھ ہر ایک مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نے اگر گلگت بلتستان میں وہاں پر کام کیا ہے تو وہ آ کر بتائیں، اپنا گنوائیں. اچھا ایک اور بات انہوں نے کہی کہ نواز شریف صاحب نے جب وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، کیونکہ پہلی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، جب گلگت بلتستان کو ایک یونٹ کا اسٹیٹس دیا گیا تھا، وزیر اعلیٰ وہاں پر اپنا اور ایک اسمبلی کا وجود عمل میں لایا گیا تھا، تو اس میں جو پہلے اپنا وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے وہ تو پیپلز پارٹی سے تھے. دوسرے وزیر اعلیٰ جو منتخب ہوئے کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تھی 2013 کے بعد اسلام آباد میں، تو پھر وہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب بنے تھے. تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی حافظ حفیظ الرحمان صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو نواز شریف صاحب نے گلگت کا جو بجٹ ہے وہ ڈبل کر دیا تھا. تو یہ انہوں نے جواب دیا بلاول کو. لیکن ایک چیز اچھی جو ہے وہ یہ ہے کہ کارکردگی پیپلز پارٹی آئینی اصلاحات، 18ویں ترمیم، پاکستان کے دفاع کے لیے جو کچھ کیا وہ وہاں پر گنوا رہی ہے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی یہ روڈ انفراسٹرکچر ہم نے بنایا، یہ ٹنلز ہم نے بنائی، وہ اپنی ترقیاتی منصوبے بتا رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو قیدی نمبر 804 لگی ہے، اور ان کے پاس حکومت بھی تھی وہاں پر گلگت میں. تو وہ جو حکومت تھی 2021 میں بنی خالد خورشید کی تحریک انصاف کی حکومت، اس حکومت نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو وہ بھی لانگ مارچز میں لگ گئی. تو انہوں نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا وہاں پر، اور جب تک وہ وزیر اعلیٰ رہے تب تک وہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے، کبھی کسی کو عدالت سے فرار کرواتے تھے، کبھی کسی کو فرار کرواتے تھے. تو بہرحال انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو وہ جیسے پنجاب میں نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا کیا، مرکز میں جب ان کی حکومت تھی نہیں بتا سکتے کیا کیا، اسی طرح تحریک انصاف وہاں پر یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا کون سا کارنامہ ہے. اچھا جی اب ایک خبر جو آج بڑا فیصلہ آ گیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ موٹر وے پر ایک زیادتی کا کیس ہوا تھا. ایک خاتون سفر کر رہی تھی، ان کا گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، تو کچھ وہاں پر مجرموں نے ان کو وہاں پر گاڑی سے اتار کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. 2 مجرم تھے جی، ایک کا نام عابد ملی اور دوسرے کا شفقت. ان دونوں کو یہ واقعہ تھا 9 ستمبر 2020 کا، اور بعد میں ان کو بڑا پولیس نے سائنٹیفک بنیادوں پر کام کر کے ان کو اپنا انویسٹیگیشن کر کے
ان کو گرفتار کیا تھا، پھر ان دونوں کو 14 سال اپنا عمر قید اور سوری سزائے موت، پھر خاتون کو یرغمال بنائے جانے کے جرم میں عمر قید اور ڈکیتی کے جرم میں 14 سال قید سنائی تھی۔ انہوں نے 25 مارچ 2021 کو لاہور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور اب ان کا فیصلہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے سنا دیا ہے۔ جو ماتحت عدالت نے سزائیں سنائی تھیں بشمول سزائے موت کے، وہ برقرار رکھی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔